اچھی صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو فاسق فاجر کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ آپ جب باہر تھے اس ماحول سے تو آپ کچھ اور تھے، آپ جب اس ماحول میں اندر آ گئے تو کچھ اور ہیں۔ سب کی اپنی اپنی کیفیات ہیں، اپنی اپنی باتیں ہر کوئی بتاتا ہے۔ رات کو بھی ایک ساتھی نے بتایا، کہا کہ اب میرا فوکس ہوگا کہ جو میں نے ابھی یہاں سے سن رہا ہوں اب میں اس پر پوری طرح سے چلنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ اس ماحول کی اور اچھی صحبت کی برکت ہے۔ اور دیکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، بزرگوں، صحابی کیسے بنتا ہے؟ صحبت مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ اور شرف صحابیت ایسا ہے کہ جو صحبت مصطفیٰ کے بغیر کسی کو، اور جو کچھ صحبت مصطفیٰ سے ملتا ہے وہ 1000 سال کی عبادت سے بھی مل سکتا۔ کوئی کتنی عبادت کر لے، کوئی کتنا غوث بن جائے، قطب بن جائے، ابدال بن جائے، بلکہ سارے ابدال، سارے قطب، سارے غوث، سارے ولی سب کو اکٹھا کر لیں، اس ایک صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے کہ جس نے بس حضور کو دیکھا، حضور کی صحبت پائی، ایمان لایا اور کچھ دیر بعد کچھ عمل کیے بغیر جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ کس چیز کی تاثیر ہے؟ صحبت کی تاثیر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کو جتنی حضور کی صحبت، جن کو جتنی حضور کی قربت، جن کو جتنی حضور کے ساتھ رفاقت ملی، سنگت ملی، ان کا مقام بھی اتنا ہی بڑھ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ اعلان نبوت کے بعد تو حضور پر فوراً ایمان لے آئے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے سے ہی ان کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی تھی۔ وہ صحبت، وہ نور، وہ فیض پہلے ہی ان کے سینے میں منتقل ہو رہا تھا، گویا کہ وہ ان کو ایمان لانے کے لیے پہلے سے ہی تیار کیا جا رہا تھا۔ حضرت خدیجہ بھی گھر میں تھی۔ حضرت علی کون ہے؟ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ نکتہ پہلی بار آپ کے سامنے آیا ہے ابھی کہ جو پہلے 4 لوگ ایمان لائے، یہ 4 لوگ کون ہیں؟ جن کو حضور کی زیادہ سے زیادہ صحبت میسر ہے۔ حضرت علی چچا زاد بھائی ہیں، حضور کی قربت نصیب ہے، اور بلکہ حضرت علی کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہنے کی جو ایک وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، انہوں نے آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو ان کو جب میرے آقا نے گود لیا، انہوں نے آنکھیں کھولی اور سب سے پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی۔ سب سے پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی۔ اسی طرح سے تو حضرت خدیجہ کو دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، اس سے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جتنی نیک لوگوں سے، اہل اللہ سے، اہل علم سے، بزرگوں سے جتنی صحبت رہے گی، جتنی سنگت رہے گی، جتنی قربت رہے گی، وہ خیر، وہ برکت، وہ فیض، وہ نور جو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہوگا وہ آپ کو بھی عطا ہوتا رہے گا۔ آپ لوگ حیران ہوں گے، امام اعظم ابو حنیفہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ میں 2 جملوں میں کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کیا چیز ہیں۔ امت میں سب سے زیادہ صحابہ کے بعد اگر کسی شخص کو ثواب مل رہا ہے نا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ یہ ساری جو عبادتیں، یہ وضو، یہ تیمم، یہ غسل، یہ طہارت، یہ عبادت، یہ حج، یہ عمرہ، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ فطر، یہ روزہ، یہ وراثت، یہ نکاح، یہ طلاق، یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث سے نکال کر سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے امت کو تحفہ دیا ہے۔ اب جب تک قیامت تک جتنے بھی لوگ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں
وہ سارے کا سارا ثواب امام اعظم ابو حنیفہ کے نامہ اعمال میں تو جا رہا ہے۔ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہے اور کہا، اور 2 سال رہے اور کہا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال جو حضرت امام جعفر الصادق کی صحبت میں نے گزارے ہیں، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اپنا علم کی دنیا میں، حدیث کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں اتنا مقام ہونے کے باوجود ایک جہد تھی، ایک پہلو تھا، اس میں وہ حضرت امام جعفر الصادق کی صحبت کو اپنے لیے اکسیر قرار دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل 7 لاکھ احادیث ان کو یاد ہیں۔ کتنی 7 لاکھ احادیث حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو یاد ہیں۔ کبھی کبھی جب پڑھنے سے، پڑھانے سے فارغ ہو جاتے تو جا کر حضرت بشر حافی کے پاس بیٹھ جاتے۔ تھوڑا اونچی، تھوڑا ذرا اور اونچی، تاکہ تسی جاگدے رہو۔ ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں، ایک بڑی دنیا آپ کی پیروکار ہے، علم حدیث میں آپ کا ایک سکہ ہے، ایک نام ہے، آپ وہ ننگے پیر چلنے والے درویش بشر حافی کے پاس کس لیے بیٹھتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں شریعت کا علم جانتا ہوں اور بشر حافی شریعت والے کا علم جانتا ہے۔ مجھے قال اللہ قال الرسول پتا ہے، میں شریعت جانتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں، امام بھی ہوں، لیکن بشر حافی شریعت والے کا علم جانتا ہے۔ امام شافعی اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ کہ اصول فقہ کو سب سے پہلے کتابی شکل دینے والے، تدوین کرنے والے حضرت امام شافعی، وہ حضرت شیبان راعی ایک بزرگ تھے، درویش تھے، مجذوب تھے، اللہ والے تھے، ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے نا تو ہلکا سا کان میں کہتے تھے کہ کوئی یار کی بات تو سناؤ، یار کی کوئی بات تو سناؤ۔ تو یہ صحبت اور یہی صحبت کا فیضان آج تک امت میں جاری اور ساری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ کوئی بھی جو آدمی ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو ہر کوئی دیکھ لیا کرے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب نے بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں۔ سور میں سناؤں جی؟ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا، سودا بھاوے ناوی لئیے ہلے اور ہزارہ، برے بندے دی صحبت یارو
جیوے دکان لوہارا کپڑے بھاوے چنگ چنگ بئیے چنگا پیڑ ہزاراں. ہائے ہائے رمضان المبارک کی کیا شان. اللہ اکبر سبحان اللہ. کہہ یہ رہے ہیں، فرما یہ رہے میاں صاحب کہ اچھے بندے کی صحبت ایسے ہے کہ جیسے آپ عطار کی دکان پہ چلے گئے، خوشبو کی دکان پہ چلے جائیں نا، آپ خوشبو لیں نہ لیں آپ کا دماغ خوشبو سے مہک جاتا ہے کہ نہیں مہک جاتا. اور کہا کہ برے بندے کی صحبت کی مثال لوہار کی ہے. آپ لوہار کی دکان پر چلے جائیں، آج کل اگر لوہار کا پتہ نہ چلے تو ویلڈر کی دکان پہ چلے جائیں. لوہار کی دکان پہ چلے جائیں، اصل میں یہ بچے ہیں نا جدید پڑھے لکھے، تو ان کو پھر ان کی زبان میں بعض اوقات سمجھانا پڑتا ہے تاکہ ہماری بات یہ سمجھ جائیں. ابھی میں وہ کراچی میں جو بچے وہاں بھی چونکہ کافی تعلیم کا رجحان ہے تو میں وہ بچوں کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا اب لگتا ایسے ہے کہ آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے اب آپ کو اردو تو نہیں آتی، آپ ہماری اردو تو اب سمجھ نہیں رہے، تو لہٰذا اب ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہمیں انگلش سیکھنی پڑے گی. تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ بھئی کام جو کرنا ہے، دین کی نوکری جو کرنی ہے تو پھر اس کے لیے کچھ بھی کرنا ہو تو کرنا پڑے گا. تو ویلڈر کی دکان پہ آپ چلے جائیں نا، وہ یوں کرے گا تو وہ جناب سارے جو ہے نا وہ چنگا اس کو کہتے ہیں، چنگاریاں. تو کہا کہ کپڑے بھاویں چنگ چنگ بھئیے، آپ کتنے ہی کپڑے بچا بچا کر بیٹھیں پھر بھی جو چنگاریاں اٹھ اٹھ کے آپ کے کپڑوں کو جلا ہی دیں گی. تو اس لیے سبق یہ ہے کہ اپنی صحبت اپنی دوستی ہمیشہ اچھی رکھیے. دو باتیں اور سورہ کہف کی روشنی میں کر کے بات کو کلوز کرتے ہیں. آپ نے سنا ہے نا کہ جب اصحاب کہف نکلے تھے ان کے پیچھے پیچھے ایک کتا بھی نکلا تھا، ایک کتا بھی نکلا تھا. 309 سال اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نیند طاری کر دی، اور وہ کتا ان کے ساتھ تھا. جس طرح ان کے بدن سلامت رہے وہ بھی سلامت رہا. صحبت کا فیض. اور کتا تو کتا ہے، کتے کا حکم کیا ہے بھائی؟ اگر برتن میں منہ مار لے تو 3 مرتبہ اس برتن کو دھونا چاہیے. یہاں ویسے ایک یہ بھی بات بتاؤں، ایک حدیث شریف میں ہے نا کہ جب کتا برتن میں منہ مار لے تو اس برتن کو دھویا جائے اور اس میں ایک بار اس برتن کو مٹی سے دھویا جائے. کہتے ہیں کہ جب انگریزوں نے سائنسدانوں نے یہ حدیث پڑھی نا، ان کے یار کیا وجہ ہے مٹی سے کیوں دھونا ہے، مٹی سے ایک بار کیوں دھونا ہے، آپ پہلی بار یا آخری بار مٹی سے کیوں دھونا ہے؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سارے کیمیکلز جن سے بھی برتن کو دھویا جا سکتا تھا، کتے کے جھوٹے پانی میں یا جس میں کتے نے منہ مارا ہوا تھا اس برتن کو انہوں نے مختلف کیمیکلز سے دھویا، لیکن جب اس کو چیک کیا مائکروسکوپ سے تو جراثیم ابھی بھی باقی تھے. کہا کہ جب مٹی سے دھویا تو ایک جراثیم بھی باقی نہیں تھا. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو حضور کا غلام ہے وہ کسی سائنس سے مرعوب نہیں ہوتا. سائنس جتنی بھی آگے چلی جائے گی بالآخر وہ دہلیز مصطفیٰ پر ہی آئے گی. وہ جب کرونا تھا نا، تو کرونا میں کیا کہتے تھے؟ ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک دھوئیں. میں نے کہا یار ہم تو وضو کرتے ہوئے ویسے ہی 3 دفعہ دھوتے ہیں. میں نے کہا سائنس کتنی آگے جا رہی ہے. میں نے کہا آپ بہت دوڑ رہے تھے نا، آگے جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو حضور کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا، حضور کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا کہ جی ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک دھوئیں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال بات صحبت کی ہو رہی تھی. تو کتا ہے، لیکن
قرآن میں سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے غار کے دھانے پر اصحاب کہف کے بیٹھے ہوئے کتے کے جس طرح وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے بیٹھنے کی کیفیت کو بھی بیان کر دیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. یا اللہ، کتا تو کتا ہے، اس کا ذکر بھی اتنا ضروری کوئی نہیں، اور پھر اس کے بیٹھنے تک کا ذکر کر دیا. تو جواب آیا، بندو میں نے کسی کتے کی بات نہیں کی، ان کے کتے کی بات کی ہے، ان کے کتے کی بات کر رہا ہوں. تو جو مجھے محبوب تھے ان کی صحبت میں، ان کے ساتھ پوری آبادی سے جو کتا ہو گیا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اصحاب کہف نکلے نا، وہ کتا بھی پیچھے پیچھے نکلا، وہ کتا بھی پیچھے پیچھے نکلا. تو ان میں سے کسی نے اس کتے کو آواز دی، بھئی تو ہمارے پیچھے کیوں ہے، جا کہ تو بھونکے گا، تیری وجہ سے کہیں ہماری خبر نہ ہو جائے. اس نے کہا کہ میں بھونکنے والا کتا نہیں، وفادار کتا ہوں. تو فیض صحبت جب مل جاتا ہے. اور پھر یہ بھی جان لیجئے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. اور جو جسم ہوگا نا وہ بلعم بن باعور کا ہوگا. بلعم بن باعور، اب آپ کی نیند کی طرف بھی دھیان ہے لیکن چلیں بتا دیتا ہوں، پھر کب بتائے گا کوئی. بلعم بن باعور اصل میں ایک نیک آدمی تھا، ایک نیک آدمی تھا. اس کو لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے. تو اس سے بے ادبی سرزد ہو گئی. تو اس لیے چونکہ اس نے عبادت بہت زیادہ کی، بہت زیادہ عبادت کی، اب قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جسم بلعم بن باعور کا ہوگا اور حقیقت اصحاب کہف کے کتے کی ہوگی. اور پھر اصحاب کہف کے کتے کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھیجے گا. یہ کس چیز کا فیض ہے؟ صحبت کا فیض ہے. فضل تیرے نل لوہے تر دے تے سنگ پھٹیا دے جڑ کے کتا جاوے جنت محمد سنگ ولیاں دے رل کے. کتا جاوے جنت محمد سنگ ولیاں دے رل کے. آخری بات، یہ حدیث مبارکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. صحبت ذکر کے حوالے سے جب میں نے حدیث بیان کی تھی تو اسی حدیث کو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضور کو کہ جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. اب حضور کو تو اس لیے حکم دیا کہ حضور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو فیض پہنچائیں، اور عام امتی کو یہ حکم اس لحاظ سے ہوگا کہ اے امتی کہ تم ان لوگوں کی صحبت میں اپنے آپ کو جما کر بٹھا کر رکھو
کن کی صحبت میں؟ کہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہاں ایک جملہ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ دوستو، جو بھی عبادت کرو، جو بھی نیکی کرو، جو بھی طاعت کرو، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ اور ایک اور نکتہ بھی یہاں پر اسی آیت میں ہے، فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، جب ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو تو اپنی نظریں ان کے چہرے سے نہ ہٹاؤ۔ یہ جو دیکھنا ہے نا، جو شعر آپ کو بتایا کہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، اور اقبال نے کہا تھا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ خرد عقل کو کہتے ہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو یہ ہے صحبت۔ اور آگے جو آیت میں جو اگلا حصہ ہے اسی آیت کا، یہ بھی سورہ کہف میں ہے، فرمایا ہاں صحبت دیکھ کر اختیار کرنی ہے، اچھوں کی صحبت۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ہم نے اپنی یاد سے جس کے دل کو غافل کر دیا اس کے پیچھے ہرگز نہ چلنا۔ شریعت ہر چیز سے بڑا معیار ہے، کسی کے بھی پیچھے چلنا ہے تو سب سے بڑا معیار شریعت ہے، پھر طریقت ہے، پھر حقیقت ہے۔ آج کل یہ بھی بڑی نادانی ہے، بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ مولویاں نو کی پتہ، اسی تے کلندر ہاں۔ تو حضرت جنید بغدادی سے بڑا کلندر کون ہے؟ حضرت مجدد الفسانی سے بڑا کلندر کون ہے؟ ان سب کی باتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے شریعت مصطفیٰ کی بات کی ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو دیکھتے ہو وہ ہوا میں اڑ رہا ہے لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہے، تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ نے ویسے ہی استدراج اور ڈھیل دی ہوئی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ایسے آدمی کے پیچھے ہرگز نہ چلنا کہ جو خود بھی غافل ہے، اگر اس کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم بھی غافل ہو جاؤ گے۔ اور آخری بات یاد ہے، بات خیر پہلے سے یاد تھی لیکن اب جاتے جاتے جملہ یاد آ گیا۔ حضرت یعقوب چرخی، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے اکابر میں ہوئے، ان کی تفسیر بھی ہے، یہ مفسر قرآن بھی ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی لے کر جائیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صوفیاء، یہ جو اہل اللہ ہیں، یہ جو درویش لوگ ہیں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ شاید علم سے کورے ہوتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے ولی ہیں، بزرگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم حدیث کے راوی بھی ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں یہ سارے۔ عبداللہ بن مبارک بڑے ولی ہیں لیکن محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور فقی بھی ہیں۔ تو حضرت یعقوب چرخی بڑے بزرگ ہوئے، وہ ایک بات کہتے ہیں اور بہت اونچی بات انہوں نے کی، اگر سمجھ میں آ گئی تو کام ہو جائے گا ہم سب کا اور ہماری جہت کا سوچ کا رخ بدل جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اے بندے تجھے کبھی پتہ چلے نا کہ اس لمحے تو جو دعا کرے گا تیری دعا قبول ہوگی، جیسے آج کل ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو یہاں دعاؤں کی قبولیت ہے، کہ اگر تجھے کسی وقت کا پتہ چلے کہ فلاں وقت میں تیری دعا قبول ہوگی، لازماً قبول ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ اے بندے اس وقت تو یہ دعا کرنا کہ اللہ تجھے نیکوں کی صحبت عطا فرما دے۔ اتنی اکثیر چیز ہے انسان کو بدلنے کے لیے، انسان کو سنوارنے کے لیے، انسان کو اللہ کا قرب دینے کے لیے، اللہ کی معرفت دینے کے لیے نیکوں کی صحبت اتنی اکثیر ہے۔ اور اقبال کے شعر سے بات ختم کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا نا کہ ابھی بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹے نے کہا ابا جان خواب نہیں ہے، اللہ نے جو آپ کو کہا ہے کر گزرے۔ تو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو صحبت کا فیض اور نظر کا فیض جسے ملتا ہے تو پھر اس کی نظر میں، اس کی صحبت میں بھی وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ پھر وہ سلطان الہند کوئی ہو جاتا ہے، کوئی داتا علی حجویری ہو جاتا ہے، کوئی معین الدین چشتی اجمیری ہو جاتا ہے، کوئی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہو جاتا ہے، کوئی کیا ہو جاتا ہے، کوئی کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحبت اور نظر کے فیضان کا یہ تسلسل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے نیک بندوں کی صحبت، سنگت، نسبت، قربت اور وفاداری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔